لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے سلسلوں میں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ، آپ کا ذکر خیر ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی آپ کی کچھ خصوصیات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے رضا الہی پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، پھر آپ کی کچھ خصوصیات کا تذکرہ کروں گا۔ جی۔ وہ المسلمی جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ ام المسلمی جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ ام المسلمی قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے، وہ ام المسلمی قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات عنایت فرمائیں۔ مثلاً میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے جن سے نکاح فرمایا وہ ام المؤمنین یعنی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہستی، اور قیامت تک کے مومنوں کی، مسلمانوں کی ماں بننے کا ان کو ایک اعلیٰ اور پاکیزہ منصب حاصل ہوا۔ دوسری خصوصیت حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حاصل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی مبارک زندگی میں کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ ایک خصوصیت حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بھی حاصل رہی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ممکن رضا کی حریص تھیں، خواہش مند تھیں۔ ماشاءاللہ۔ کبھی کبھی کوئی ایسی بات آپ سے صادر نہیں ہوئی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ پر جلال فرمائے، غضب فرمائے۔ اللہ اللہ۔ اور اب اللہ کرے کہ ہماری اسلامی بہنیں ماشاءاللہ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈس کے ساتھ اس طرح زندگی گزاریں، کوئی ایسا عمل ہی نہ کریں کہ جی ڈانٹتے بہت ہیں، غصہ بہت کرتے ہیں، سختی بہت کرتے ہیں، بہت زور سے بولتے ہیں، جی، باتیں سناتے ہیں۔ تو ہم یہ سوچیں نا، ہماری اسلامی بہنیں یہ سوچیں کہ ہماری طرف سے کیا معاملہ ہے، نوبت ہی نہ آنے دیں۔ جی نوبت نہ آنے دیں۔ کوئی ایسا کام کیوں کریں کہ شوہر صاحب جو ہیں وہ غصے میں ہیں، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ خام خواہ وہ غصہ نہ کریں۔ غلطی تو ہو ہی جاتی نا، انسان ہی ہے، مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے۔ دیکھیں نا کہ امیر علیہ السلام نے بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اچھا، بڑا غصہ آیا، پھر کہا کہ غلطیاں تو مجھ سے بھی ہوتی ہیں، تو بیچاری انسان ہے، ہو گئی غلطی، چلو خیر
کوئی بات، جب اس کا انتقال ہوا، اب انتقال تو ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے، بے شک اور آخرت پھر ہمیشہ کے لیے۔ بے شک انتقال ہوا تو کس نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا، کہا میں نے اپنی زوجہ کو جو معاف کیا تھا اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے مجھے بھی معاف کر دیا۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت ام المؤمنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری پاکیزہ اولاد کرام آپ کے بطن سے ہوئی، اللہ سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ پانچویں خصوصیت جو حضرت اول ام المؤمنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ رسول پاک کی آل خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، جی اور وہ آپ کی یعنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہیں۔ سبحان اللہ، تو قیامت تک جتنے بھی سید آئیں گے سب کی نانی ہیں آپ، ماشاء اللہ حضرت بی بی ماشاء اللہ۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا، دیگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمائے تو انہیں اتنا عرصہ رفاقت و صحبت کی سعادت نہیں ملی جتنا عرصہ آپ کو جتنی ان کو ملی۔ کیا بات، 25 سال، اللہ 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 25 ایئرس انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کا، ہمراہی کا ماشاء اللہ شرف حاصل کیا۔ ماشاء اللہ۔ اور ایک نمایاں ترین خصوصیت یہ بھی آپ کو حاصل رہی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ مجھے اللہ پاک نے اپنا نبی بنا کر بھیجا، مجھ پر وہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ سبحان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا، کیا بات، یہ بھی آپ کی خصوصیت، ماشاء اللہ۔ پہلی خبر بھی آپ تک پہنچی اور پہلے کلمہ بھی آپ نے پڑھ آپ لیا، نے پڑھا اور ایمان قبول کیا۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ، بچوں میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح کی وہ تقسیم کی جاتی ہے۔ اور ماشاء ایک اور خصوصیت جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی اتری، نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور نے باتعلیم جبریل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھی۔ اسی دن باتعلیم حضور اقدس ام المؤمنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھی، اور دوسرے دن امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ سبحان، سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، آپ نے نماز پڑھی، یہ پیر کا دن تھا، اچھا، تو اسی دن کی شام کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی معیت میں، آپ کے ہمراہی میں، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، پہلی نماز، پہلی نماز۔ سبحان، اور اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ شرف اور سعادت حاصل کی۔ سبحان، اچھا، ایک خصوصیت جو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی وہ یہ کہ آپ میں نمایاں وصف یہ بھی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ پیارے و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتی تھیں، اللہ، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد حضور کی باتوں کی تصدیق بھی کرتی ہیں۔ سبحان سبحان، اب زوجہ پر، زوج کا یعنی شوہر کا، ہسبینڈ کا بہت حق ہے۔ جی، تو ہماری اسلامی بہنوں کو چاہیے جو شادی شدہ ہیں اپنے شوہروں کا بہت ادب کریں، بہت تعظیم کریں، ماشاءاللہ، بہت ان کو آنر دیں، ان کے آنے پر کھڑے ہوں، پوچھیں، آتے ہی جلی کٹی سنا دیں کہ فلاں چیز لائی ہو، میں نے کہا تھا، میں نے میسیج بھی کیا تھا، آپ نے تو میرا میسیج ہی نہیں دیکھا، میں نے کہا تھا کہ فلاں چیز لے کر آنی، ارے بھائی اس کو پہلے کچھ پانی پلائیں، کو پوچھیں شربت پینا ہے آپ نے، کھانا کھانا ہے کیا، اس کے بعد کوئی اور بات کی جائے، پہلے اس کا استقبال کیا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھیں اتنی خصوصیات عطا فرمائی، سبحان اللہ، تو اب ایک عظیم خصوصیت ان کو ایمان یہ تازہ حاصل ہو گیا، ہے ماشاءاللہ، کہ یہ جنت میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیسا علم کا خزانہ ہے، ایک ایک بات سنتے جا رہے ہیں، ایمان تازہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ
ہماری اسلامی بہنوں کو اپنے شوہروں کا ادب نصیب فرمائے، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کا حسن یہی ہے کہ شوہر بھی اپنے بچوں کی امی کے حقوق ادا کریں اور بیویاں بھی بچوں کے ابو کے حقوق ادا کریں۔ حضور بعض لوگ خدیجہ کی یعنی دال کی وجہ ختیجہ بھی میں نے سنا پڑھتے ہیں، تو صحیح تلفظ کیا ہے اس کا؟ اب پہلے دال ہے، دال ہے، ہاں، خدیجہ، صحیح، وہ پڑھنے میں جلدی میں ایسے وہ ہو جاتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ، جی، صحیح۔ اب بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، تو ان کا نام بھی سیکھیں، ہماری امی جان ہیں امی جان، اور اول ام المؤمنین ہے۔ نام تو جس کا بھی لیں صحیح لینا چاہیے، بے یہ شک، تو پھر ہماری امی جان ہے۔ بے شک۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے سوال کا، دیکھتے ہیں کیا سوال ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم بچوں کو قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اور کتنی عمر کے بچوں کو پڑھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو حافظہ، عالمہ، مفتیہ دین آمین۔ اسلام کی بہت بڑی مبلغہ اور خادمہ اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین۔ امیر علیہ سنت کی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، بچیاں اسلامی بہنوں سے قرآن پڑھیں، بچے اسلامی بھائیوں سے قرآن پڑھیں، اور دعوت اسلامی کے اندر بچوں کے بھی مدرسے ہیں، بچیوں کے بھی ہیں، مدرسۃ المدینہ فار گرلز، مدرسۃ المدینہ بوائز، تو الگ الگ ہے نا، تو پڑھانے والے اسلامی بھائی بھی ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں سے پڑھیں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں سے۔ امیر علیہ سنت کی تربیت تو یہ ہے کہ ایک دن کی بچی بھی قاری صاحب سے نہ پڑھے، ایک مبالغہ، ایک دن کی پڑھتی نہیں ہے، بعد میں ہی پڑھتی ہے، وہ بچیوں کا معاملہ الگ، بچوں کا معاملہ الگ۔ دیکھیں اللہ پاک رحمت فرمائے، حالات کیسے عجیب و غریب اور خوفناک قسم کے ہیں، تو شروع سے ہی اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، ان کی سوچوں کی بھی، ان کے عقیدے کی بھی، ان کے عمل کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو اسلامی بہنوں کو پڑھانے کے لیے اور بچیوں کو پڑھانے کے لیے کثیر تعداد میں امیر علیہ سنت فرمایا کرتے ہیں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دعوت اسلامی میں اسلامی بھائی زیادہ ہیں، اسلامی بہنیں زیادہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اسلامی بہنوں کے مدرسے بھی کثیر ہیں۔ اچھا، مدرسۃ المدینہ بالغات بھی کوئی 60-70 ہزار اسلامی بہنیں جو قرآن پاک پڑھ رہی ہیں مدرسۃ المدینہ بالغات میں، تو کوئی کمی نہیں اللہ کی رحمت سے۔ اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قرآن پاک درست پڑھانے کے لیے دیکھیں ایپ ہے نا، کلمہ اینڈ دعا، تو وہ انٹروڈیوس کروائیں مائیں یا والد، اور مدنی قاعدے کی ایپ ہے، اتنی پیاری ایپ ہے کہ اس کو ٹچ کریں گے تو اس میں آواز پیدا ہوگی، جیسے الف با، پھر ٹچ کریں گے تو تا، تو اس طرح وہ خود ہی وہ ایپ آپ کو مدنی قاعدہ پڑھا دے گی۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم جانتے ہیں کہ بیٹیوں کے حقوق کیا ہیں، اور اس کا نام بھی ہے بیٹیوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، ان کے حقوق جانیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی پیاری یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ان کے کیا حقوق ہمارے ذمے ہیں، آئیے ان کے حقوق میں سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، بچوں کے اور بچیوں کے حقوق کچھ کامن لکھیں، کچھ خاص بچوں کے لکھیں، کچھ خاص بچیوں کے لکھیں۔ ٹھیک، یعنی کچھ ایسے حقوق بھی ہیں جو مشترکہ ہی ہیں۔ جی جی، مشترکہ ہیں۔ تو جو مشترکہ حقوق ہیں بچوں کے بھی بچیوں کے بھی، ان میں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا حق اولاد کا، کیونکہ اولاد کے حصول کے لیے بھی نکاح کیا جاتا ہے نا، جی، تو دیندار لوگوں میں نکاح کیا جائے۔ کیا بات، یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے، اولاد کے حقوق اللہ میں سے، اللہ، کیونکہ ننیال کا اولاد پر اثر پڑتا ہے۔ کیا بات، اب کہیں نکاح کرنا ہوتا ہے تو مال دیکھا جاتا ہے، ظاہری خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، دینداری، شرافت، اچھے اخلاق، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اور پھر دیکھ لیں کہ شاید بہت ساری وجوہات کے ساتھ یہ وجہ بھی ہو کہ طلاق کا ریشو ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، مال، حسب نسب، حسن و جمال اور دین۔
فرمایا تم دین والی کو ترجیح دو. اللہ اللہ. دیکھیں گے ماں اگر دیندار ہوگی تو اولاد کے دیندار ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے، روشن ہو جائیں گے. ماشاء اللہ. تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عقیدہ کیا ہے، فرائض اور واجبات پر عمل ہے یا نہیں ہے، نماز روزے کی پابندی ہے یا نہیں ہے، لڑکی شرعی پردہ کرتی یا نہیں کرتی، اللہ رسول کے احکام پر عمل کرتی نہیں کرتی، حقوق اللہ حقوق العباد کے بارے میں معلومات ہے یا نہیں. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، رشتے بہت آ رہے ہیں، آپ مجھے مشورہ دیں کہ کس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں. اب اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے، نیک لوگوں کے پاس جاتے تھے، تو رشتے کے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، بزرگوں سے، پیر و مرشد سے، جو مفتی صاحب ہیں دیگر، ان سے مشاورت کریں تو اچھے مشورے ملیں گے. آپ نے فرمایا ایسے شخص سے نکاح کرو جو خوف خدا رکھتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، کیونکہ ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو عزت دے گا، اور اگر نفرت بھی کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرتا ہوگا. تو اب مال کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کرے تو حدیث پاک میں جو کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے اللہ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، جو مال کے سبب نکاح کرے گا اس کی محتاجی بڑھے گی، جو حسب کی وجہ سے نکاح کرے گا تو کمینے پن میں اضافہ ہوگا، جو اس لیے نکاح کرتا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت رہے، پاک دامنی حاصل ہو، یا پھر صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا اور اس عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا. تو اعلیٰ حضرت نے جو سمجھایا کہ دیندار لوگوں میں شادی کرنے سے بچہ بھی دیندار ہوگا، کیونکہ بچے پر نانا اور ماموں کی عادات کا اثر پڑتا ہے. تو دیکھیں گے اولاد کے حقوق میں شادی سے پہلے، ابھی شادی اولاد نے تو آنا ہے بعد میں نا، تو ان کے آنے سے پہلے اولاد کے حقوق کیا شروع ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر بھی توجہ رکھنے، دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی ہم دیکھ لیں اگر کوئی چیز ہم لینے جاتے ہیں تو پہلے یہ ذہن بنا کر جاتے ہیں کہ اس طرح کی لینی ہے، فلاں خوبیوں کی وہ جو حامل ہوگی وہ لینی ہے، اس کیٹیگری کی لینی ہے، لائف ٹائم چلنے والی لینی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں تو ہمارے آقا علیہ السلام نے بڑا واضح فرمایا کہ ان وجوہات کی بنا پر لوگ نکاح کرتے ہیں تو یوں کرو، ارشاد بھی فرما دیا، گائیڈ لائن بھی دے دی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا حاجی شاہد صاحب سے یہ سوال ہے، کیا عورتوں کو بھی اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے یا پھر نہیں بنانا چاہیے، اور آپ کا آئیڈیل کون سا ہے، ارشاد فرما دیں. دیکھیں ساری امت کے آئیڈیل اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. سبحان ان کو فالو کرنا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان سبحان سبحان. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اصل میں تو دل وہ جس میں اللہ رسول کی یاد ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، جس میں آقا کی یاد ہے. اور سر وہ سر ہے عزت والا، وہ قابل قدر ہے جو تیرے قدموں پر قربان گیا. کیا بات. ہاں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو اللہ کے حبیب ساری امت کے لیے آئیڈیل ہیں. بے شک. اور بے شک ان کو فالو کرنے کے لیے، ان کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہم اپنے پیر و مرشد، کسی کو پیر و مرشد بناتے ہیں، ان کو آئیڈیل بناتے ہیں. الحمدللہ میرے آئیڈیل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری ہیں، کیونکہ یہ رسول پاک تک پہنچائیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ امہات المؤمنین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی صحابیات، ان کو آئیڈیل بنائیں. کیا بات. آقا کی شہزادی کو آئیڈیل بنائیں، ماشاءاللہ. خاتون جنت کو آئیڈیل بنائیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آئیڈیل بنائیں، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو آئیڈیل بنائیں. ان کی سیرت پڑھیں، اس کو فالو کریں، انشاءاللہ دو جہاں میں بیڑا
پار ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ بڑا خوبصورت ہے، آقا کی غذائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کن غذاؤں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شرف بخشا تناول فرمانے کا۔ آئیے آج ان غذاؤں میں سے دیکھتے ہیں کس غذائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ حضور آج کیا ارشاد فرمائیں گے، کس غذا سے متعلق گفتگو فرمائیں گے؟ گوشت، میٹ، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا۔ اور یہ بات عرض کر دی جائے، پہلے بھی عرض کی جاتی رہی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاقے فرماتے، کثرت سے روزے رکھتے اور قلیل الغذا تھے، دن رات میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے۔ اللہ اللہ تو جو گوشت آپ نے کھائے اس میں اونٹ کا گوشت ہے، بکری، دمبا، بھیڑ، مرغ، خرگوش، بٹیر، مچھلی کا گوشت آپ نے تناول فرمایا، اور بکری کی دستی، اس گوشت کو آپ نے زیادہ پسند کیا۔ اب گوشت کھانے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ جس میں انسانی کے لیے گوشت جو ہے ایک مکمل قوت بخش غذا کی حیثیت رکھتا ہے۔ گوشت میں پروٹین اور دیگر اجزاء ہوتے ہیں، ہمارے جسم کو پروٹین کی حاجت ہے، لحمیات کی حاجت ہے، آئرن کی حاجت ہے، وٹامن ڈی کی حاجت ہے، یہ چیزیں گوشت میں موجود ہیں۔ وٹامن اے، بی ہڈیوں، دانتوں، آنکھوں، دماغ اور جلد کے لیے مفید ہے۔ اچھا، مختلف جانوروں کے جو حلال جانور ہیں، مختلف اس کے اندر فوائد اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ مثلا بکری کا گوشت ہے، یہ غذائیت سے بھرپور ہے، عمدہ خون پیدا کرتا ہے، گرم مزاج والے افراد کے لیے بہت فائدہ مند ہے، جس کو بخار ہو، سل ہو، پھیپھڑوں میں زخم ہو جاتے ہیں، منہ سے خون آنے لگتا ہے، اس مرض میں اور دیگر امراض میں بھی بکری کا گوشت بہت فائدہ مند ہے۔ بکری سے مراد بکری بکرا دونوں آ گئے نا۔ صحیح۔ ہڈی کے قریب والے گوشت میں رطوبت اور غذائی زیادہ ہوتے، گرمیوں میں اس کا استعمال بہتر ہے۔ اونٹ کا گوشت جو ہے یہ ذائقے میں نمکین ہوتا ہے اور دیر سے ہضم ہوتا ہے، یہ بینائی کو فائدہ پہنچاتا ہے، عرق النساء یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، کالے یرقان میں فائدہ مند ہے، پیشاب کی جلن میں فائدہ مند ہے، پائلس وغیرہ کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اونٹ کا جو گوشت ہے یہ پیٹ کے کیڑے مارتا ہے۔ دمبے کا گوشت یہ بھی بہت طاقتور ہوتا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے، اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس کا گوشت دیگر جانوروں کے مقابلے میں دیر سے ہضم ہوتا ہے، جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ بھیڑ کا گوشت، اس گوشت کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور اس کو معتدل بنانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ بڑی الائچی، دار چینی اور کالا زیرہ اس میں ڈال دیا جائے تو یہ معتدل ہو جائے گا۔ گائے، کو، اس کا گوشت جو ہے یہ بھی غذائیت سے بھرپور ہے، اور غذائیت میں یہ بکرے کے گوشت سے کم نہیں ہے، بلکہ زیادہ حرارت اور طاقت بخشتا ہے۔ اور جو لوگ محنت کے عادی نہیں ہے، مشقت نہیں کرتے، ان کا زیادہ کام بیٹھنے والا ہوتا ہے، قلم چلانے والا ہوتا ہے، تو وہ کم استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ وہ گائے کا، بیل کا، بچڑے کا گوشت کم از کم، بڑا گوشت بھی کہتے ہیں اس کو، کم استعمال کریں۔ اچھا، وقفے سے گوشت کا استعمال کریں، ایک وقت میں گوشت کھائے تو ایک وقت میں سبزی کھا لے، کوئی اور ہلکی غذا کھا لے، تاکہ گوشت آسانی سے ہضم ہو جائے۔ اچھا، گوشت کی اقسام جو ہیں، وائٹ میٹ بھی ہے، ریڈ میٹ بھی ہے۔ سرخ گوشت جو ہے اس کا زیادہ استعمال کینسر، دل کے امراض، شوگر، معدہ، جگر کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ روزانہ گوشت استعمال کرنے سے شوگر ہو سکتی ہے، دل کی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں، اور ایسے جو پہلے بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ جو ریڈ میٹ ہے، سرخ گوشت ہے، اس کے استعمال سے بچیں۔ سرخ گوشت کے 4 نقصانات: سرخ گوشت میں کولیسٹرول، چکنائی، پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو خون کی شریانیں جو ہیں اس میں چکنائی بڑھ جاتی ہے اور وہ ہماری شریانیں سخت ہو جاتی ہیں، پھر جو بلڈ سرکولیشن ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ گوشت میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس سے دماغی امراض ہو سکتے ہیں۔ گوشت کے سخت ریشوں میں جو ریڈ میٹ ہے، ہضم کرنے کے لیے نظام ہاضمہ کو، ڈائجسٹو سسٹم جو ہے اس کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو ہاضمے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ گوشت زیادہ جو کھاتے ہیں اس سے سینے اور معدے کی جلن اور بھاری پن بھی ہو سکتا ہے۔ شوگر اور دل کے مریض جو ہیں
انہیں چاہیے کہ کلیجی، گردے اور مغز کا استعمال بالکل نہ کریں، کیونکہ ان میں کیلسٹرول کی مقدار عام گوشت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو گوشت کا زیادہ استعمال نہیں، غذائیت بہت ملتی ہے مگر زیادہ استعمال جو ہے ایکسس جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے نا۔ تو اگر ان کو پروٹین لینی ہے، غذائیت زیادہ لینی ہے، تو مچھلی، انڈے اور ڈرائی فروٹس جو ہیں اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت رکھی ہے، ماشاءاللہ۔ تو وہ یہ چیزیں استعمال کر لیں۔ اچھا، گوشت کے جو مضر اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے سبزیاں بالخصوص کدو شریف کے ساتھ بنائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور مسالے میں کم مسالے میں شوربے کے ساتھ پکایا جائے تو جلد ہضم ہوگا، معدے کی خرابی سے بھی بچیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آج کل جو جانور ہیں تو اس کے اندر بھی، گوشت کے اندر بھی ملاوٹ ہے، تو جانوروں کو بھی انجیکشن ٹھوکتے ہیں تو اس سے بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یومیہ ڈیلی 70 گرام سے زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے بالغ افراد جو ہیں، اور ویکلی آدھا کلو گوشت، ہفتے میں 3 یا اس سے زیادہ بار کھائیں گے تو بیماری کا اندیشہ ہے۔ تو ورزش، واکنگ، ایکسرسائز یہ کریں، 22 منٹ تیز واک کریں، ورنہ یہ گوشت نقصان بھی دے سکتا ہے۔ تو اعتدال کے ساتھ لیں گے انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آقا علیہ السلام کی مبارک غذا گوشت، اور پھر اس کے ضمن میں بہت ہی قیمتی مدنی پھول ہمیں ملے، اللہ کرے ہم یاد رکھیں، عمل کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ پروگرام اور مدنی چینل کے سارے ہی پروگرام ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور اس میں بڑی قیمتی معلومات ہماری طرف بڑھائی جاتی ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ان سے مستفید بھی ہوتے ہوں گے، فائدہ بھی اٹھاتے ہوں گے، دوسروں تک بھی پہنچاتے ہوں گے۔ نیکی سننی چاہیے اور پھر اس کو آگے پہنچانا بھی چاہیے انشاءاللہ الکریم۔ پھر اس پروگرام کو لے کر نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں